شاید بھائی انڈیا سے ہمیں ایک اسپانسر چاہیے تھا ان کے ویزا کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ محمد ملک صاحب ہیں، محمد مومن ملک صاحب ہیں، سوری مومن ملک صاحب. تو اس پہ جو بہتر آنسر کر سکتے ہیں وہ مومن ملک صاحب کر سکتے ہیں، یا پھر انصار بانی ٹرسٹ انٹرنیشنل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ویزا پروسیس کو دیکھ رہے تھے. ابھی فوری طور پہ ویزا پروسیس کو لے کے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے کہاں تک نہیں پہنچا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں ہوتی، یا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر انکوائری لگ جاتی ہے. وہ 3 مہینے سے 6 مہینے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو رزلٹ بتا دیا جاتا ہے. اب اس کا پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے اس کی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو اس پہ مومن ملک صاحب یا انصار بنی صاحب بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. دوسرا، ایک پریس ریلیز کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے انویسٹیگیشن سے متعلق، وہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے. دیکھیں شاید بھائی، 5 پاکستانی نیشنل ہیں جو کہ سلپ ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، اور وہ چیز میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا رہا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی پولیس اور وہاں کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں، اور لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کنکلوژن بھی نکال لیتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ بھی کر لیتے ہیں ایکس وائی زی کچھ بھی. تو وہ وہاں کے جو ڈی آئی جی پولیس، ڈی جی پی پولیس ہیں اس اسٹیٹ کے، ان کا ایک موقف یہ تھا کہ ان کے اگینسٹ جو ایکشن لیا جا رہا ہے آفٹر انویسٹیگیشن یا انٹروگیشن آپ کہہ لو، کہ ایک آفیشیل ورژن جو یہ آیا تھا، انہوں نے ان آتھورائز انٹری کو کنفرم کیا تھا کہ لیگل ایکشن ان کی ان آتھورائز انٹری کو لے کے ایک انہوں نے ہنٹ دے دیا کہ وہ لوگ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہاں کا میڈیا آپ نے دیکھا کہ کیسے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ لو میرج ہے، یہ ہے وہ ہے. اس میں نیپال میرج کا ذکر نہیں ہے، اس میں ریلیجیس کنورژن کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں باقی میٹرز بھی ڈسکس نہیں ہے. ایک ان آتھورائز انٹری کا ایلیگیشن آپ کہہ لو، چارج آپ کہہ لو، وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور وہ یہ سیدھا سیدھا ڈپورٹ کا کیس بنتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پینلسٹ آتے تھے ناروے اوسلو سے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ان آتھورائز انٹری ہے تو ڈپورٹ کرو. تو وہ چیز انہوں نے اس میں مینشن کر دی کہ جو ہم لیگل ایکشن لے رہے ہیں وہ ان آتھورائز انٹری کا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چلیں اس بات کی کیا کہتے ہیں پشتی یا تصدیق انہوں نے نہیں کی کہ یہ چیزیں ہوئی تھی. سیما کا جو پولیس کے پاس اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آن پیپر ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. جی، اور جو ان کی اپنی پرسنل پولیس لیول کی جو فائنڈنگز تھیں وہ ہیں، اس میں فردر یہ کوئی نہیں کہ یہ ایجنٹ ہے یا پھر کوئی کانسپریسی لے کر آئی ہے، جیسے بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک عورت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ڈی آئی جی لیول، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی 20 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی اور ایڈمنسٹریٹولی ان کے پاس بڑے اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے پورے محکمے کو ریپرزینٹ کریں اور اس پہ آنسر کریں، عوام کو بتائیں. تو وہ جو پریس ریلیز ہے وہ ان کی ہے، اتر پردیش کے ڈی جی پی پولیس کی ہے، اور ان کی جو فائنڈنگز تھی، اور انہوں نے اس چیز کی بھی تصدیق کی کہ لوکل پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور اے ٹی ایس وغیرہ کا جو بھی انٹروگیشن ہوگی وہ لوگ وہ کر چکے ہیں. صحیح. جی بھائی. اچھا، لیکن یہ جب پریس ریلیز آئی یا اس کے بعد ان کے جو ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ چلے، اس سے تو پتہ چل گیا تھا کہ ہاں ان کو واپس بھیجنا ہے. اس کے بعد یعنی کہ اتنا بڑا فیصلہ، تمام جو ان کے انویسٹیگیشن کے ادارے تھے ان کا فیصلہ آنے کے بعد اچانک پھر ایسا کیا ہوا کہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا؟ دیکھیے شاید بھائی، بظاہر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک وہ مذہب کی تبدیلی کا انہوں نے بنا دیا، اور یہ بڑا ایک سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر وہ میجورٹی اور مائنورٹی والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مذہبی میجورٹی اور مائنورٹی والی. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ میں سینسیٹیو ایک یہی مذہب کے حوالے سے کیس بھی لگا ہوا تھا. تو جو ان کا پچھلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، وہ ان کو چینج
اس میں 2 پیراگراف ان کو حذف کرنے پڑے جس پہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے، تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے۔ جی ان کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے، وہاں کی جو پولیس ہے ان کو بھی، کیونکہ بیسیکلی تو ان کے پاس ہے، اور اس چیز کی تصدیق مومن ملک صاحب جب آئے تھے انہوں نے فیبروری میں ہی کر دی تھی کہ بھائی جو انویسٹیگیشن ہے وہ لوکل پولیس کے پاس، شاید ان کے ویڈیوز آج بھی ان کے چینل پہ یا آپ لوگوں کے چینلز پہ موجود ہوں، تو ان کو آگے آ کے جواب دینا چاہیے، اور اگر اس وقت تک ان کے اگینسٹ کوئی ایسا ایلیمنٹ یا ایسا پروف ان کے ہاتھ نہیں لگا ہے تو ان کو پولیس رپورٹ یا سو کال چارج شیٹ جو بھی ہے وہ پیش کر کے اور اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو بیسیکلی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ 4 بچے وہاں پہ انوالو ہیں، وہاں پہ ان کا فیوچر انسیکیور ہے، اور دوسرا وہ اپنے کلچر سے، وہ اپنے مذہب سے اور جو یہاں کی ٹریڈیشن ہے ان سے وہ دور ہیں 15 مہینے سے، اور ڈفرینٹ ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہندو مذہب کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ان کو ادا کر رہے ہیں۔ نے راکھی باندھنا، ہم نے بھی راکھی باندھی ہوئی ہے، لائک میں نے کل بھی آپ کو بتایا، اور آج بھی باندھتے ہیں راکھی، اور ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں 15 اگست پہ وہ لوگ بچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ بھی کوئی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اٹس ویری کامن، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے 14 اگست سیلیبریٹ کرتے یا 14 اگست کی کیا ان کو سگنیفیکینس پتہ ہے، بیکاز دیئر کنٹری آف اوریجن از پاکستان۔ دوسرا کہ جیسے بچوں نے دیوالی منائی، باقی تہوار منائے، کیا انہوں نے عید منائی؟ کیونکہ ان کا جو بیسک ریلیجن ہے وہ عید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی انیشیل آپ دیکھیں ویڈیوز دیکھیں تو فرحان سرائکی میں بھی بات کر رہا تھا، مجھے اس کا جملہ بھی یاد ہے کہ میں سیما دا بچہ کچھ ایسے کر کے، تو ان کو ان کی لینگویج جو ان کی مدر ٹنگ ہے وہ اس سے بھی دور کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہم نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا وہاں کے چائلڈ رائٹس کمیشن کو، اور انہوں نے ایک کارروائی تو کی ہے لیکن دوسری کارروائی کے لیے کہا گیا کہ یہ ان کا جورسڈکشن نہیں بنتا ہے، تو میں اس کے لیے بتا دوں کہ ان کا جورسڈکشن بالکل بنتا ہے، اور وہ چیئرمین صاحب جو ہیں کافی ایکٹیو بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کے پاس یہ وائس پھر سے پہنچی تو ضرور اس چیز کو وہ ریکنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہ جو این سی پی سی آر ہے وہ پارلیمنٹ آف انڈیا سے جو ان کی سینٹرل اسمبلی سنسد جسے کہتے ہیں وہاں سے لا پاس ہونے کے بعد بنا ہے، اور جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ یا سنسد جو بھی ہے وہ پابند ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے، تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو آرٹیکل 21 ہے وہ ایک سرٹین رائٹس دیتا ہے فارینرس کو بھی اور اس کو بھی جو آپ کے ان کے خود کے نیشنل ہیں ان کو بھی، تو اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کلچر سے، مذہب سے اور لینگویج سے آپ دور کرو گے۔ ابھی ان کا ایک کل ہی کا ایک میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے ایک اسپیسیفک اسکول آف انسٹیٹیوشن کے کریکولم پہ اعتراض اٹھایا ہے، میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی بات ہے، بہت ایک ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم ان سے دوبارہ سے اپیل کریں گے کہ سر ایک نظر ادھر بھی کریں، آپ کی جورسڈکشن بالکل بنتی ہے، آپ پورے انڈیا کے اپیکس چائلڈ رائٹس باڈی کے چیف جسٹس ہیں، اور چیف جسٹس ہونے کے ناطے آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو انڈین نیشنل بچے ہیں ان کی بھی آپ حفاظت کریں، اور جو آپ کی لینڈ پہ رہ رہے ہیں جنہیں ہم کہیں گے گیسٹ چلڈرن، ان کی بھی حفاظت آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیونکہ آپ یو این سی آر سی کو بھی امپلیمنٹ کروانے کے ذمہ دار ہیں، اور آپ خود انٹرویوز میں بھی اس چیز کا تذکرہ، تو آپ اس چیز کو ایک بار پھر سے ریکنسیڈر کریں، کیونکہ جو تصاویر ہمیں موصول ہو رہی ہیں، جو ویڈیوز ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ ہمارے لیے دکھ کا باعث ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ راکھی کیوں باندھی یا 15 اگست پہ کیوں جھنڈا لہرایا، نو، ہمیں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ دے آر مسلم چلڈرن، کلمہ سکھایا جائے، اور وہ جو ہمارے جو مذہبی چیزیں ہیں وہ ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور ایک سائیکولوجیکل لاس ہو رہا ہے بچوں کا، ان کو برین واش کیا جا رہا ہے، یہ ایک نامناسب عمل ہے، اور اس چیز کی میں سختی سے شاید بھائی دیکھیں وہ جو تصویریں ہمیں ریسیو ہوئی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو بچے ہیں وہ ایک پیڈو فائل کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک پیڈو فائل کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اس طریقے کے درندے جو ہیں وہ ہر
پر پائے جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ انڈیا ہے تو وہاں پہ ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ پتہ ہوتے ہوئے کمپلین ریسیو ہوتے ہوئے ایکشن تو بنتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ضرور اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے اور اس پہ ضرور ایکشن بھی لیں گے. بہت ساری حکومت مطلب لوگ سوال پوچھتے ہیں پاکستان کی سرکار کیا کر رہی ہے یہ وہ. تو میں بتا دوں، میں نے جو ہمارا نیشنل چائلڈ رائٹس کمیشن ہے وہاں پہ ایک کمپلین فائل کی تھی اور انہوں نے فارن آفس کو پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ بچے واپس لے کے آنے کے لیے انتظامات کریں. وہ لیٹر وائرل بھی ہوا تھا. شاہد بھائی، تو یہ دیکھیں یو این سی آر سی کی وائلیشن اگر بچے انڈیا میں ہیں تو انڈیا کے اینڈ پہ بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے اینڈ پہ بھی ہو رہی ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوسرا، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 9 اور 35 9 کہ آپ کی پرسنل لبرٹی اور لائف کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے. دوسرا 35 اس میں میرج پروٹیکشن، وومن پروٹیکشن، چائلڈ پروٹیکشن اس میں آتا ہے. تو آرٹیکل 35 پہ حکومت اس چیز کے لیے پابند ہے کہ اگر سیما حیدر واپس آنا چاہیں تو ان کو واپس لے کے آنے کے بھی انتظامات کریں کیونکہ پاکستانی نیشنل ہیں. اور دوسرا کہ جو ان کی میرج ڈسپیوٹ ہے اگر اس میں کوئی ثالثی ہو جائے یا کوئی پیچ اپ کی طرف چیزیں چلی جائیں. جی بھائی، میں نیپال پہ پہنچی تھی. نیپال کی ایمبیسی بھی ہماری متحرک ہے، ایکٹیو ہے، اور وہ لوگ بھی پریشان ہیں اور اپنے اینڈ پہ جو وہ کر سکتے وہ کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہیں. کچھ ڈائریکشنز وہاں سے بھی ہمیں ملی ہیں تو کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر لائیو نہیں آ رہے ہیں تو ہم کام نہیں کریں یا ہمیں بچوں کی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. بالکل ہمیں ٹینشن بھی ہے، ہمیں پریشانی بھی ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور کچھ سرٹین ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے کہ وہ لائیو میں ہم ڈسکس کریں.